السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں ماہ ربیع النور شریف کی آمد کے اس بابرکت موقع پر آپ تمام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ ربیع النور ماہ ربیع الاول کو ہم تمام کے لیے خیر کا برکت کا ذریعہ بنائے۔ محترم ناظرین، آپ تمام کے سامنے جو آیت کریمہ میں نے پیش کی ہے اس میں رب ارشاد فرما رہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ آیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب۔ آقا علیہ السلام کی ولادت اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں، انہوں نے دعا فرمائی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میں سے ایک رسول بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، بلکہ اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے آقا نامدار کے تعلق سے یہاں تک فرمایا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ بلا تمثیل آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ آپ کی آمد سے پہلے اگر ہم دنیا کے حالات کو دیکھیں، پوری دنیا کفر و شرک کی تاریکی میں مبتلا تھی۔ ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف حاصل کیا، لیکن لوگوں نے اس کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ آپ ایک مجوسی خاندان سے آپ کا تعلق تھا، آتش پرست فیملی سے آپ تعلق رکھتے تھے، لیکن آپ کو حق کی تلاش تھی۔ حق کی تلاش کرتے کرتے آپ ایک راہب کے پاس چلے گئے اور وہاں جانے کے بعد آپ نے سالوں تک اس کی خدمت کی۔ جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس راہب نے سلمان سے کہا کہ میں تمہیں ایک دوسرے راہب کے پاس بھیج رہا ہوں جو تمہیں حق تک پہنچائے، تمہیں حق سے ملا دے۔ کہا غموریہ چلے جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں غموریہ چلا گیا، وہاں جانے کے بعد اس عابد کی خدمت کی اور زندگی گزار دی ان کی خدمت میں۔ جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو اس عابد نے کہا کہ اب کوئی ایسا شخص باقی نہیں ہے کہ میں جس کے پاس تمہیں بھیجوں، لیکن میں تمہیں ایک خوشخبری سناتا ہوں کہ تم یثرب چلے جاؤ۔ وہاں پر اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے والے ہیں اور یثرب ان کی ہجرت گاہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ مجھے کچھ ان کی علامتیں بتاؤ۔ کہا ان کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے، اور تیسری ان کی علامت یہ ہے کہ ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اس راہب کے وصال کے بعد میں نے اس کی تدفین کی اور یثرب جانے والے قافلے میں روانہ ہو گیا، مگر میری کم قسمتی کہ اس قافلے والوں نے مجھ کو غلام بنا لیا اور غلام بنانے کے بعد مجھ کو یثرب کے بازار میں لا کر بیچ دیا۔ ایک آقا نے مجھے خرید لیا، اپنا غلام بنا لیا، میں اس کے باغ میں کھجوروں کے درخت کی باغبانی کرتا، خدمت کرتا۔ کچھ دن گزر گئے، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اگرچہ مجھے غلام بنایا گیا لیکن مجھے وہاں لا کر بیچا گیا جو اللہ کے نبی کی ہجرت گاہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے باغ میں کھجوروں کی رکھوالی کر رہا تھا، اچانک فضائیں معطر ہو گئی اور ایک ترانے جو ہے میری کانوں سے ٹکرانے لگے کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع
وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ جیسے ہی میں نے یہ ترانہ سنا، سنتے ہی میں اس باغ کی دیوار کو پھلانگ کر جانے لگا۔ میرا آقا آیا اور آ کر مجھ کے پکڑ لیا۔ میں نے کہا، اے میرے آقا، میں آپ کا ہی غلام ہوں، میرا جسم آپ کا غلام ہے مگر میرا دل کسی اور کا غلام ہے۔ کہا، میں جا رہا ہوں، پھر آ جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کچھ کھجور لے کر آئے اور آپ سے کہا کہ یہ صدقے کے کھجور ہیں، آپ قبول کر لیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ کہتے ہیں سلمان فارسی واپس ہوئے، کچھ دن گزر گئے، پھر دوبارہ کھجور لے کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ ہدیہ ہے، آپ قبول کیجئے۔ اللہ کے نبی نے قبول فرما لیا۔ فرماتے 2 نشانیاں مکمل ہو گئی۔ کچھ دن اور گزر گئے، ایک دن میں اپنے باغ میں موجود تھا کہ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے کاندھے پر جو ہے آپ نے چادر ڈالی ہوئی تھی۔ جیسے آپ تشریف لائے، میں آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تاکہ میں مہر نبوت کو دیکھ سکوں۔ فرماتے میں پیچھے چلنے لگا اور اسی انتظار میں تھا کہ شاید کوئی ہوا کا جھونکا آ جائے اور اللہ کے نبی کی پشت مبارک سے چادر ہٹ جائے اور میں مہر نبوت کو دیکھ لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس خیال پر مطلع ہوئے اور آپ نے اپنی چادر کو اٹھایا اور چادر کو میری جانب پھینک دیا اور کہا، اے سلمان، جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا اس کو تم دیکھ لو۔ یعنی اس راہب نے جو اشارہ کیا، سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کا قرب پانے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یہ میلاد النبی کا مہینہ ہے، ہمیں اللہ کے نبی کی تعلیمات کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ آقا نامدار کی آمد سے قبل جو ہے عرب کے قبیلوں میں، بعض قبیلوں میں یہ رسم تھی کہ لڑکیوں کو زمین میں زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ قرآن فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی سے سوال کیا جائے گا کہ کس جرم میں تو اس کو گاڑا گیا۔ تو اللہ کے نبی کی آمد جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، اللہ کا بڑا انعام ہے۔ رب فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آقا نامدار کی ولادت کا مہینہ ہے، ہم اس موقع پر اللہ کے نبی کی تعلیمات کو پڑھیں، آقا علیہ السلام کی آمد کے موقع پر خوشی کا اظہار کریں اور جو ہے اللہ کے نبی کی سیرت پاک پر عمل کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تابناک کریں۔ پروردگار عالم ہم تمام کو آقا نامدار کی تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔